على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید عید کی چھٹیوں کے بعد، اور گزشتہ عید مبارک آپ سب کو. جن لوگوں نے حج کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج قبول فرمائے، حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے، اور جو نہیں جا سکے، جانے کی خواہش ارادے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، بار بار لے جائیں. اور کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک جو ہے نا وہ ریکویسٹ میں کر دوں، پھر میں بھول نہ جاؤں. QC 6-7 میں ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. آج کل وہ آن لائن لائیو کلاس میں کم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے غالب قدوسی صاحب، آپ لوگ میں سے کچھ ان کو جانتے ہوں گے، گروپ میں وہ ہیں. ان کی آج کال آئی تھی، ان کی طرف سے خصوصی طور پہ ریکویسٹ تھی کہ ان کی وائف کی کل سرجری ہے، کوئی دماغ کی میجر سرجری ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کی جو آپریشن اور سرجری ہے اللہ تعالیٰ وہ کامیاب فرمائے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین. تو آج ابھی تک لوگ کم ہیں، چھٹیاں منا رہے ہیں. ہم شروع کر لیں یا انتظار کیا جائے؟ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ سر کچھ انتظار کر لیں، شاید آ جائیں سر 5-7 میں. چلیں سر انتظار کر لیتے ہیں. 6:03 ہے میرے پاس. ویسے نمازیں تو ہو چکی ہیں نماز، تو چلیں شروع کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، ایسے جیسے آئیں گے. ہم شروع میں ابتدائی باتیں کچھ کریں گے، پھر بعد میں اس کو ریپیٹ بھی کر لیں گے، کیونکہ ویسے یہ کنٹینٹ آپ کو اتنا زیادہ نہیں ہے. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں علم البدیع. تو ہم اس سے پہلے علم معانی کے 8 ابواب پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا خبر اور انشاء، تقدیم اور تاخیر، تذکیر اور تانیث، تعریف اور تنکیر، تذکیر تانیث، تعریف اور تنکیر، اور ایجاز، اطناب اور مساوات وغیرہ. یہ سارے ہم نے 8 ابواب پڑھے تھے علم المعانی کے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا استعارہ، تشبیہ اور مجاز مرسل. وہ کیا تھا؟ علم بیان، علم البیان، علم البیان. تو گویا فن بلاغت، علم البلاغہ جو ہے، اس کے تحت 3 علوم آتے ہیں: علم البیان، علم المعانی، اور علم البدیع. جو آج شروع کر رہے ہیں علم البدیع. علم البیان میں کیا ہوتا ہے کہ بیسک جو باتیں ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لفظ سے کیا مراد لے رہے ہیں، ترجمہ اس سے کیا مراد لیا جا رہا ہے. اور علم المعانی میں جو ایک مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے، اس کے ڈفرنٹ انداز سے اس کو بیان کرنا. اور علم البدیع میں جو علم البیان اور علم المعانی کی روشنی میں جو کلام بولنا ہے، بات کرنی ہے، اس کو مزید خوبصورت بنانے کا کہ جو قواعد ہیں اور جو باتیں ہیں ابواب میں، وہ ہم علم البدیع میں پڑھتے ہیں. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ علم البدیع کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو ہم نے کہیں نہ کہیں علم المعانی میں یا علم البیان میں بھی پڑھی ہوئی تھی. وہاں اس کو کسی اور انداز سے دیکھا تھا، یہاں ہم اس کو کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں. تو بہت طویل اور سب سے زیادہ اس کی جو مثالیں ہمیں قرآن میں نظر آئیں گی، بار بار نظر آئیں گی ہر انداز سے. میں آج اس کو تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو
علم البدی کا جو ہے وہ کافی تفصیلی بحث کی ہوئی تھی اور سب سے لمبی بحث تھی، لیکن ہم اس کو مختصر ترین کر کے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو تعارف لے لیں۔ تو بدیع کی اگر ہم بات کریں، لفظ بدیع تو یہ کون سے وزن پر آ رہا ہے؟ بدیع فعیل کے وزن پر، ٹھیک ہو گیا؟ تو ڈاکٹر صاحبہ بتائیے اس کے بارے میں مزید، اس کو کیسے ہم کوئی اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جی یہ جو ہے با دال اور عین اس کا مادہ ہے، اور یہ ہے بدع یا بدعو باب فتحہ سے۔ اس کا میننگ ہوتا ہے ایجاد کرنا، ابتدا کرنا، ایجاد کرنا، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور ورڈ ہے بدع، با دال اور حمزہ، وہ بھی باب فتحہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا، جبکہ اس میں ایجاد کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو ایجاد صفت مشبہ کا وزن ہے، صفت مشبہ کا وزن ہے۔ تو بدیع کے اندر ایک خاص معنی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے ایجاد کرنا، نئے سرے سے بنانا، ایجاد کرنا نیا ہی بنانا نا۔ جی مطلب ایسی مبدع، اللہ کو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ بعض جگہوں پر مبدعن بھی دیا گیا ہے، بدیع بھی ہے اور مبدع۔ مبدعن کا معنی ہے کہ بغیر کسی نقشے اور بغیر کسی without any raw material, without any raw material, without any infrastructure، تو ایک نیا پن۔ اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بدعہ، بدعت، وہ بھی اسی سے ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نئی چیز ہوتی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو بدعت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کا پھر معنی کیا ہوا، بدی کا معنی پھر کیا ہوا؟ انوکھا، بے مثال، نیا پن، اچھوتا، یہ سارے معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ تو علم بدی سے مراد کیا ہے کہ انسان کا کلام حال کے تقاضا کے مطابق ہو، یعنی جو بات جہاں وہ کر رہا ہے، جس موقع پر وہ بول رہا ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے ایک مناسب کلام ہو، واضح طور پر دلالت کر رہا ہو، یعنی واضح طور پر اپنا مفہوم بیان کر رہا ہو، اس میں کوئی مشکل باتیں نہ ہوں، اور لفظی اور معنوی طور پر خوبصورت ہو، موقع اور محل کے مطابق بات ہو، آسان لفظوں میں ہو، اور خوبصورت بھی ہو، گھونڈے انداز میں نہ ہو۔ تو علم بدی اس علم کو کہیں گے جس کے ذریعے سے کلام میں حسن کو پیدا کرنے کے طریقے معلوم ہوں۔ تو کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ دو قسمیں بنائی جانتی ہیں، دو قسمیں جو ہے وہ بناتے ہیں کہ وہ طریقے جاننا جن کے ذریعے کلام کے معنی میں حسن پیدا کیا جائے، اور دوسرا وہ طریقے جاننا جن کے ذریعے کلام کے بیان یعنی الفاظ میں حسن پیدا کیا جائے۔ تو دو چیزیں، ایک ہے الفاظ جو آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک ہے اس کا معنی اور مفہوم۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل معنی اور مفہوم ہے۔ یہ الفاظ اس معنی اور مفہوم کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ تو اس لیے اہم جو ہے وہ معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، جس مقصد سے جو بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں، یہ جو آپ میری آواز سن رہے ہیں، یہ ہے مفہوم اور معنی، اور یہ جو الفاظ آپ کے لکھے ہوئے ہیں، اسی میرے بولے ہوئے الفاظ کو آپ لکھ لیتے ہیں، تو یہ ہے لفظ۔ تو مراد اصل میں اگر لکھا ہوا نہیں بھی ہے اور میں صرف بول رہا ہوں اور بول کر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی معنی ہوگا تو اس کے لیے ضرور وہ معنی ہمیشہ پایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ ہو اور اس کا معنی نہ ہو، تو معنی زیادہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان طریقوں کو پہلے لے رہے ہیں کہ جس میں معنی میں حسن پیدا کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، اس کو ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ علم البدی کے اندر سے جو ہے وہ آتے ہیں چیزیں، محسنات کہا جاتا ہے، محسنات حسن پیدا کرنے کی چیزیں۔ تو محسنات معنویہ اور محسنات لفظیہ، تو ہم یہاں پر شروع کر رہے ہیں محسنات معنویہ سے، یعنی معنی کے اندر جہاں حسن پیدا ہو۔
ویسے اگر آپ بلاغہ کی کتابوں کو دیکھیں تو محسنات معنویہ کی کوئی 25 اقسام لکھی گئی ہیں، اور محسنات لفظیہ جو ہیں اس کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں، اور پھر ان 3 کو آگے سے مزید پھیلا پھیلا کر 19 قسمیں بنا دی گئی ہیں۔ تو ہم لفظیہ کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں، وہ محسنات معنویہ کی بات کریں گے، اور اس میں سے بھی یہ 23 والے کو ہم نہیں لیں گے۔ اس کے لیے ٹرمز یوز کی گئی ہیں بہت، مطلب کچھ تو ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ذرا ہیوی ٹرمز ہیں، تو ہم ان ساری مشکلات کو ہٹا کر ذرا سادہ سے الفاظ میں سیکھیں گے کہ محسنات کس طرح کی ہیں۔ تو آلموسٹ 10 طریقوں سے ہم سیکھیں گے کہ کلام میں معنوی حسن پیدا کرنے کے لیے کون سے طریقے ہیں۔ بہت سے ہیں، جن میں سے چند مشہور کو ہم سیکھیں گے، اور وہ شروع ہوتے ہیں یہاں سے۔ سب نمبر 1، کسی لفظ کو بول کر اس کا دور کا معنی مراد لینا۔ ایک لفظ بولنا اور اس سے اس کے دور کے معنی مراد لینا، یعنی مثال دی گئی ہے صلیت الظہر فی المغرب، میں نے ظہر کی نماز پڑھی مغرب میں۔ اب مغرب کا ایک معنی ہے مغرب کا وقت جو ہمیں معلوم ہے، مغرب کی نماز کا وقت، اور دوسرا معنی ہے مغرب، موروکو کو بھی جو ہے وہ مغرب کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر نماز مغرب کی بات کریں تو ایک مسلمان جو ہے وہ مجلس ہے جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمانوں کا ماحول ہے سارے، وہاں پر بیٹھے ہوئے اگر کوئی شخص بات کرتا ہے صلیت الظہر فی المغرب، میں نے ظہر کی نماز مغرب میں پڑھی، تو پہلا قریبی خیال کیا آئے گا کسی سننے والوں کے ذہن میں کہ اس نے شاید مغرب کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی، یعنی قضا کر دی۔ پہلا اور قریبی معنی یہ سمجھ میں آئے گا، لیکن وہ پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بات کرتے ہوئے کہتے نہیں، یہاں مغرب سے مراد میری وقت نہیں ہے، بلکہ مغرب سے مراد جگہ ہے، اور مغرب سے مراد موروکو ملک ہے جس کو مراکش بھی کہتے ہیں۔ تو قریبی معنی کے بجائے دور کا معنی مراد لیا جائے، ظہر کی نماز مغرب نامی ملک میں ادا کی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے معنی کا حسن ہے کہ ایک لفظ کے مختلف جو ہے وہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، قریب کے بھی اور دور کے بھی۔ اس کی ایک اور مثال، عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے یجوز اکل اللیمون قبل العصر۔ تو اب ابتدائی طور پر تو عصر کا معنی عصر کے وقت کا آتا ہے ذہن میں، عصر سے پہلے لیمو کو کھانا جائز ہے، تو لیکن وہ ایک عجیب سی بات ہوگی، کیا مطلب عصر کے بعد لیمو کھانا جائز نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر دور کا معنی جو ہے وہ لینا، مطلب فوری طور پر ذہن میں آئے گا کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو بات ہے اس میں، یعنی عصر سے پہلے لیمو کھانا جائز ہے لیکن عصر کے بعد نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو فوری طور پر ذہن میں یہ بات کلک کرے گی کہ یہاں کوئی نہ کوئی ہڈن بات ہے۔ تو وہ ہڈن بات کیا ہے کہ عصر جو ہے وہ عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں اور عصر نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں، عصیر کہا جاتا ہے اس کو، جوس رس کو۔ تو یہاں عصر کا لفظ بول کر اس کے قریبی معنی یعنی عصر کے وقت کی بجائے نچوڑنا جو اس کا معنی ہے جو کم استعمال ہوتا ہے، یعنی عام استعمال کی بات نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا ملک ہے اگر اور مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ روزانہ ہی ایک تو وقت آتا ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، عصر کا وقت آتا ہے، ویسے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ قریبی معنی ہے جو جلدی فوراً سننے والے کے ذہن میں آئے، اور دوسرا معنی کم استعمال ہونے کی وجہ سے دور۔ قرآن میں اس کی مثال دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ آئے اور ان کو کہا جی کہ آج وہ میلہ لگا ہوا ہے، ہم سب جا رہے ہیں، تو آپ بھی اس میلے میں شریک ہو جائیں اور آپ بھی کچھ اپنا جو ہے وہ وہاں پارٹیسپیٹ کرے۔ تو اب آپ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جانا نہیں چاہتے تھے، تو اب اگر وہ سیدھا منع کر دیتے میں نے نہیں جانا، تم لوگ کسی شرکیہ اور اس میں جا رہے ہو، تو تھوڑا سا مطلب ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول میں وہ گھما کر بات کرتے ہوئے رکنا بھی چاہ رہے تھے، اور جو ہے وہ ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جو غلط ہو۔ تو انہوں نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو سقیم جو ہے وہ لفظی معنی قریبی معنی تو ہے بیمار ہونے کا، لیکن یہاں پر وہ قریبی بیماری والا معنی مراد نہیں لیا، بلکہ دور والا معنی لیا گیا، جسمانی بیماری نہیں مراد بلکہ
جو کفر اور شرک وغیرہ اور ان ساری خرافات کو دیکھ کر دل کے اندر جو ایک پیدا ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف کی طرف اشارہ ہے کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں دلی طور پر غمگین ہوں اور روحانی طور پر تکلیف کا شکار ہوتا ہوں تمہاری ان حرکات کی وجہ سے۔ تو یہ بھی سقیم کا قریبی معنی چھوڑ کر دور کا معنی مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال حدیث سے لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے سفر میں تھے تو مدینہ پہنچے تو راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بعض مطلب آپ صلی اللہ کچھ لوگ ملے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی یہ آپ کے ساتھ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا حاضر رجل یہدینی السبیل، کہ یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو اب سننے والے کے ذہن میں یہ آیا کہ مکہ سے چل کر مدینہ آ رہے ہیں، یثرب آ رہے ہیں، راستہ ظاہر ہے اس طرح سے روڈز اور سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں ہیں اور ڈائریکشن تو دی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی گوگل میپ چل رہا ہے وہاں پہ کہ بس میپ لگایا اور چل پڑے۔ تو اس زمانے میں یہی تھا کہ گائیڈز ساتھ چلا کرتے تھے، رہبر ہوا کرتے تھے۔ تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی راستے سے گائیڈ لیا ہے ساتھ جو وہ آ رہا ہے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا مراد یہ تھا کہ دور کا معنی کہ یہ مجھے آخرت کے حوالے سے اور میری عاقبت کے حوالے سے بھلائی اور نجات کا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو السبیل یہاں پر بول کر قریب کی بجائے دور والا معنی مراد دیا ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، حسن پیدا ہو رہا ہے لفظ کے معنی اور مفہوم کی وجہ سے۔ لفظ وہی ہے اور یہ جملہ اگر یوں لیا جائے حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے، تو ایک سمپل ہے، لیکن اس کے اندر جو باریک نقطہ اور لطیفہ ہے اس لطیفے کی وجہ سے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری صورت علم البدی کی اور محسنات معنویہ میں سے یہ ہے کہ کلام میں دو ایسے الفاظ کو جمع کر دیا جائے جن کے معنی بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپوزٹ چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے بات کو بہتر انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ چیزیں اپنے اپوزٹس اور ضدوں کی وجہ سے زیادہ اچھے انداز سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو ویسے سردی سردی بتاتے ہیں، سردی ٹھنڈی ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسا اور ویسا اور ویسا، شاید کوئی آدمی ایسا ہو جس کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر اس کو اپوزٹ بتا دیا جائے کہ یہ جو گرمی ہے اس کے جو بالکل اپوزٹ ہے، تو پھر اس کو معنی سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو جیسے سردی اور گرمی دو موسم ہیں، تو سردی اور گرمی دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، تو کسی چیز کو اور اس کی ضد کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے معنی کو مزید واضح اور کلیئر کٹ بتانے کے لیے۔ تو یہ قرآن میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی دو متضاد معنوں والے اسم ہوں گے، کبھی دو متضاد معنوں والے فعل ہوں گے، کبھی دو متضاد معنوں والے حروف کے آ جانے کی وجہ سے بھی یہ والا جو مقصد ہے اور یہ قسم ہے ہمیں نظر آئے گی۔ تو کبھی تو یہ دو اسم ہوں گے، هو الاول والآخر، اول اور آخر دو آپس میں متضاد مختلف معنی والے ہیں، مخالف معنی۔ تو یاد رکھیں مخالف اور مختلف دو الگ الگ جو ہے وہ آ رہے ہیں یہاں پہ ٹرمز۔ مخالف کا معنی ہے اپوزٹ اور اس کی ضد، جبکہ آگے لفظ آئے گا مختلف، تو مختلف سے مراد جو ہے وہ اپوزٹ نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الاول والآخر یہ دو ضدیں ہیں، الظاہر والباطن یہ بھی دو ضدیں ہیں، تو وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ تو اس سے کلام کے ایک تو الفاظ کے اندر بھی حسن اور خوبصورتی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کو سمجھنے میں بھی کلیئرٹی آ رہی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی مول لے لی، گمراہی کو خرید لیا۔ تو ہدایت اور گمراہی آپس میں ضدین ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، بلکہ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو ایقاظ یقظن کی جمع ایقاظ ہے، اور رقود جو ہے وہ راقد کی جمع۔ رقود
سویا ہوا، راقد سویا ہوا، اور اس کی جمع رقود سونے والے، جیسے ساجد کی جمع ہم نے پڑھی تھی سجود۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ دو مختلف یعنی مخالف اپوزٹ میننگ والے الفاظ کو لا کر معنی کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مطلب اسی جملے کو اگر ہم یہ کہہ دیتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اس جملے کو ایک اور انداز سے بیان کرتے ہو، سیدھا کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم رقود، تحسبهم أيقاظًا کو چھوڑ دیتے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو بات تو پھر بھی ہو جاتی کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، بات خبر دے دی جاتی، لیکن پہلے یہ بتانا کہ تم انہیں جاگتا ہوا بھی سمجھتے ہو، بیدار سمجھتے ہو، اور حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اس سے بات کے اندر مزید وضاحت آ گئی، کلیئرٹی آ گئی۔ تو یہ مفہوم کے اندر خوبصورتی اور وضاحت پیدا کرنے کے لیے اس انداز سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، ایک اور مثال نے وما يستوي الاعمى والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتے، اعمى کہتے ہیں اندھے کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، نہ اندھیرے اور نہ روشنی، یعنی نہ اندھیرے اور روشنی، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی اور حسن ہے۔ آپ دیکھیں اس کو ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کیسا ایک جو امپیکٹ آتا ہے سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے، وہ اگر اس ضدین کے بغیر آ جاتا، سیدھا کہہ دیا جاتا وما یستوی الازداد، کہ دو اپوزٹ چیزیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو وہ مفہوم اس طریقے سے نہیں آ سکتا، بلکہ اس کو چیزوں کو کھول کر کچھ مثالوں کے ساتھ اور کچھ ازداد کو ذکر کر کے، مثالوں کو ذکر کر کے جس چیز کو بیان کیا ہے اس سے بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آگے جی، ابھی تک جو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں سارے اسم تھے، اعمیٰ بھی اسم ہے، بصیر بھی اسم ہے، ظلمات، نور، ظل، حرور، احیاء اور اموات، اور پچھلی سلائیڈ میں آنے والے بھی سارے اسماء ہیں۔ اب یہ کہ بعض اوقات فعل بھی ہو سکتے ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں ضحک ہنسنا اور بکا رونا دو متضاد معنوں والے افعال آ گئے یہاں پہ۔ اسی طرح اماتا و احیا، یہ بھی دو متضاد اور مخالف معنوں والے افعال آ گئے۔ دوسری مثال ربی الذی یحیی و یمیت، یہاں پر بھی یحیی، احیا یحیی اور اماتا یمیتو سے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ایک اور مثال قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو تؤتی دینا، تنزع چھین لینا، تعز عزت دینا، تذل ذلت دینا، تو بالکل اپوزٹ معنی لا کر جو ہے وہ بات کو واضح کیا۔ اللہ کی بادشاہت کو بہتر انداز میں مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اگر سمپلی بات کرتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، صرف اتنی باتیں کرتے، اس کی ضد ذکر نہ کرتے، تو بھی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے۔ لیکن جب ضد کو ساتھ لے آئے تو ایک تو لفظوں کے اندر بھی خوبصورتی، کلام میں خوبصورتی بھی آ گئی، اور مفہوم کے اندر بھی وضاحت آ گئی۔ اور بعض اوقات حروف بھی ہو سکتے ہیں، یہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بات جو ہے وہ آ چکی ہے پہلے بھی، کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ اب یہاں پر صرف لا اور علا کے چینج ہونے سے معنی میں چینج آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کسبہ کا معنی بھی ہے اس نے کمایا، اور اکتسبہ کا معنی بھی ہے اس نے کمایا، بیسک معنی دونوں کا کمانا ہے۔ لیکن لہا کا ترجمہ ہم فیور والا کرتے ہیں کہ اس کی فیور میں جو اس نے کمایا، اور علا کا معنی ہم اس کے اگینسٹ والا کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ہے، اس کے اوپر لازم والا ترجمہ، اور اس کے اوپر ہے جو اس نے کمایا۔ تو یہ لا اور علا جو ہے یہ فیور اور اگینسٹ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں متضاد کوئی فعل نہیں ہے، فعل ایک ہی ہے، اسم بھی ایک ہی ہے، ہا ضمیر جو ہے وہ دونوں میں، لہا میں بھی ہے اور علیہا میں بھی ہے۔ یہاں صرف حروف لا اور علا کے بدلنے کی وجہ سے معنوں کے اندر تبدیلی بھی آ گئی،
اور کلام میں حسن اور خوبصورتی بھی آ گئی. یہ یونیک بدیع کے اندر جو ہے وہ موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک جو ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی لفظوں کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. موسٹلی زیادہ ہمیں اس کا جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ مفہوم اور معنی کے اندر ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور محسنات لفظیہ جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سیم ملتے جلتے الفاظ، ملتے جلتی آواز والے الفاظ لاتے ہیں، تو وہاں پر اس انداز سے بھی جو ہے وہ معنوں کے اندر، الفاظ کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. اچھا، جب یہ دو متضاد جمع ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہم نے بات کی، پہلی مثالیں ہم نے دیکھی کہ دونوں اسم ہوں متضاد، پھر ہم نے دیکھا دو فعل متضاد ہوں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو حروف متضاد. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دو متضاد چیزوں میں ایک اسم کے ساتھ آ رہا ہو اور دوسرا فعل کی صورت میں آ رہا ہو. اومن کان میتن یہ اسم ہے، فاحییناہ یہاں پر احیینا فعل استعمال کیا، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. تو ازداد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی اگر اسم آیا ہے تو دوسرا بھی فعل ہی آئے گا، یہ چینج ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسری مثال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب تحیی زندگی سے، حیات سے ہے، یہ فعل کی صورت میں، فعل کی فارم میں آیا، اور الموتا جو ہے وہ اسم آیا. تو ایک اسم اور ایک فعل بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہی ہو. متضاد الفاظ جب آتے ہیں علم البدیع کے ٹاپک میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پہلا اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہو، پہلا فعل ہے تو دوسرا بھی فعل ہو. یہ اسم کے بعد فعل اور فعل کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے. پھر اس معنی کو، متضاد معنوں کو بیان کرنے، متضاد الفاظ کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو سمپلی دونوں کو مثبت انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے. جیسے اس مثال میں انہ اضحک و ابکا، کہ وہی ہے، ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. ہنسانے کی بھی جو ہے وہ اس بات ہے کہ ہنسانا ہو یا رلانا اللہ ہی کا کام ہے. وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی دینا ہو یا موت دینا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر لائے ہیں تو کسی چیز کو کا اس بات کر رہے ہیں، پازیٹیو وے میں ذکر کر رہے ہیں، دوسری جگہ سے دوسرا جب لائے متضاد تو اس کو نگیشن ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ہی ثابت کیا جا رہا ہے، دونوں ہی مثبت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. یا ہنسنا، رونا، مارنا اور زندہ کرنا دونوں کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کے کاموں میں سے ہے کہ چاہے ہنسائے یا رلائے. ہنسانا بھی اللہ کا کام، رلانا بھی اللہ کا کام، زندگی دینا بھی اللہ کا کام اور موت دینا بھی اللہ ہی کا کام. تو متضاد معنوں والے الفاظ بعض اوقات آتے ہیں تو دونوں سے مراد مثبت معنی ہی ہوتا ہے، کسی کی بھی نگیشن نہیں ہوتی. اور بعض اوقات اس انداز سے آتے ہیں کہ دونوں کے اندر نفی کا مفہوم پایا جاتا ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اب یہاں اچھا اس میں ویسے اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ لا يموت فيها ولا يحيا، اب یہاں جو نفی کا مضمون ہے تو اس کو لا جو نفی والا آ گیا اسی سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا. تو یہاں جو نفی والا معنی ہے یہ ہمیں الفاظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا فعل نفی کی صورت میں استعمال ہوا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں بات ہی ایسی ہو رہی ہے سمپل وے میں کہ نہ تو وہ اس میں مر رہا ہوگا، مرنے کی حالت میں ہے، اور نہ ہی زندگی. یہ بات ہو رہی ہے جہنم کی کہ جب جہنم میں ہوں گے تو وہاں حالات ایسے ہوں گے کہ نہ تو وہ مردوں میں ہے کہ مطلب جس عذاب میں رہ رہا ہے تو وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ نہ تو اس کو زندگی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عذاب مسلسل پہنچ رہا ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس عذاب کی تکلیف کی وجہ سے مر چکا ہے. نہ وہ مردوں میں ہے نہ وہ زندوں میں، نہ وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا. تو دونوں افعال جو استعمال ہوئے وہ نفی کی صورت میں استعمال ہوئے، تو دو ضد متضاد الفاظ استعمال ہوئے اور دونوں کا معنی نفی والا ہے. اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک معنی نفی ہو اور دوسرے میں اس بات ہو. وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کانٹیکسٹ اور جملے کی بناوٹ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ لا تخشوا پہلے نہیں استعمال ہوا تو وہاں نفی کی بات ہے، اور اخشوا فعل امر استعمال ہوا تو وہاں پر اس بات کی بات ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. تو پہلے حصے میں نفی ہے اور دوسرے حصے میں اسی ایک ہی لفظ کو ایک جگہ پر جو ہے وہ اس کا نفی کر دی گئی،
خشیت کی، ڈرنے کی نفی کر دی گئی کہ تم نہ ڈرو، نہیں کر دی گئی، اور دوسرے حصے میں اس کا اس بات کیا، یعنی ایون امپیریٹو اس میں بیان کیا کہ تمہیں ڈرنا چاہے تم مجھ سے ڈرو. تو کبھی دونوں اس بات کے لیے آئیں گے، کبھی دونوں کی نفی ہو رہی ہوگی، کبھی ایک کی نفی اور ایک کا اس بات. جیسے اس سے پہلے بات ہوئی کہ یہ دونوں کبھی اسم ہو سکتے ہیں متضاد الفاظ، کبھی دونوں فعل ہوں گے، اور کبھی دونوں حروف، اور کبھی ایک اسم اور ایک فعل. 4 صورتیں وہاں آئی تھیں کہ متضاد الفاظ، متضاد معنوں والے الفاظ آئیں تو وہ دونوں لفظ اسم ہوں، دونوں لفظ فعل ہوں، دونوں لفظ حروف ہوں. اور تیسری صورت آئی تھی کہ ایک اسم اور ایک حرف ہو. 4 صورتیں آ گئی تھیں. اور اسی طرح جب اس کا مفہوم کے اندر اگر ہم دیکھیں گہرائی میں، تو مفہوم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور دونوں کا معنی مثبت ہے، کسی کو بھی نفی نہیں کیا جا رہا، نیگیشن نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی نفی کی جا رہی ہو، جیسے پچھلی مثال دیکھی لا یموت فیہا ولا یحیا. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 2 آئے ہوں متضاد معنوں والے الفاظ، ایک میں نیگیشن نفی کی بات ہو رہی ہو اور دوسرے میں اس بات کی بات ہو. تو یہ دوسری صورت تھی مخالف معنی والے الفاظ لانے کے ذریعے سے علم البدیع کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا. تیسری صورت ہے ملتے جلتے معنی والے الفاظ. یعنی ملتے جلتے والے معنی سے مراد یہ ہے کہ یا تو سنونمز ہوں، یا سنونمز اگر نہیں بھی ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو. ایسے مثال دی جائے بارش اور پانی کی وجہ سے سردی بڑھ گئی ہے، تو اب یہ تینوں الفاظ یعنی بارش، پانی اور سردی، ان کو دیکھا جائے تو تینوں کے ساتھ آپس میں کنیکشن ہے. بارش کیا ہوتی ہے؟ پانی برس رہا ہے، تو برس برس کے پانی اکٹھا ہو گیا. اب پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے پانی کی ابتدائی فطرت یہی ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. نیچرل جب وہ آتا ہے قدرتی طور پر تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کو پیتا ہے تو بھی اس کو بشاشت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے غسل وغیرہ کرتا ہے تو بھی ٹھنڈک ہی ہوتی ہے. تو ٹھنڈک، پانی، تری، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے درمیان ایک نسبت پائی جا رہی ہے. تو ملتے جلتے معنی والے الفاظ جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی نسبت اور تعلق رکھتے ہوں، ایسے الفاظ کو لانا. تو اس میں کیا ہے، اس نسبت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نسبت کیا ہے. قرآن کی آیت کی مثال دی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یہاں الذهب والفضة ان دونوں کو استعمال کیا ہے کہ ملتے جلتے معنی. اب ملتے جلتے معنی کیسے ہیں؟ کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ سونا الگ چیز ہے، چاندی الگ چیز ہے. تو یہاں اس نسبت کو ڈھونڈنا، وہ نسبت کیا ہے؟ مال اور ثمن بننے کی نسبت سے یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. جب یہ کرنسی نوٹ نہیں تھے، کاغذ کے نوٹ نہیں تھے آج سے چند سالوں پہلے تک، تو پوری دنیا کے اندر ٹریڈنگ کے لیے جو چیز پرائز کے طور پر دی جاتی تھی، ثمن اور قیمت بنا کرتی تھی، وہ یا تو سونے کے سکے تھے یا چاندی کے سکے. تو سونے کا سکہ بھی کسی چیز کے خرید و فروخت میں استعمال ہو رہا تھا پرائز کے طور پر، اور چاندی کا سکہ بھی. تو یہ بطور قیمت ادا ہو جانا اور مال کا جو ہے وہ بیس ہونا، اس معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں سیم جو ہے وہ مفہوم رکھنے والے الفاظ ہیں. تو اس انداز سے ان دونوں کو ایک ہی طرح کی چیز کے طور پر استعمال کیا گیا. اس کی دوسری مثال الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہے وہ ایک حساب اور اندازے کے ساتھ مقرر حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ جڑے ہوئے چل رہے ہیں. تو اب الشمس والقمر ویسے تو دیکھا جائے 2 الگ الگ چیزیں ہیں، شمس اور قمر 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ اوقات کا حساب لگانے میں شمس اور قمر دونوں ایک جیسے ہیں. شمسی حساب سے بھی دنوں کا اور گھنٹوں کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. اسی طرح چاند کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس کا تعین کیا جاتا ہے. چاند کے حساب سے الگ کیلنڈر بنتا ہے، سورج کے حساب سے الگ کیلنڈر. تو وقت کی تعین کے حساب سے مختلف انداز سے جو ہے وہ، تو اس ایک معنی کے اندر جو ہے وہ اس ایک نسبت میں دونوں آپس میں مماثلت رکھتے ہیں. پلس سورج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے، تو روشنی دینے میں بھی آپس میں ایک دوسرے کی مماثلت ہے. اس سے مزید آگے چلیں تو سورج بھی ہمارے جو ہے وہ زمین کے اندر جو ایک نظام حیات ہے، اس نظام حیات کے اندر بہت اہم رول جو ہے وہ سورج کا بھی ہے، اسی طرح چاند کا بھی ہے.
ہماری جو ہے وہ فصلیں ہیں، باغات ہیں، تو ان کو پکانے میں جو ہے وہ سورج کا کام ہے. اور چاند کو اگر ہم دیکھیں تو چاند ہماری ان فصلوں کے اندر آنے والے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے کے اندر اور اس طرح کی ساری چیزوں میں. تو یہ کافی ساری نسبتیں ہیں جس میں ایک جیسا ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی نسبت ہے. اگلی مثال ہے انہو هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ السمیع سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے. تو اس کے اپوزٹ سے سمجھیں. آپ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں تو کسی شخص کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کسی نے دیکھا سنا نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے بھی میں نے بولا دیکھا سنا نہیں ہے. یا کسی کو کہتے ہیں آپ اندھے بہرے ہو گئے ہیں کیا؟ تو اندھے اور بہرے ویسے تو دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن دونوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. جب بات ہوتی ہے تو دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اندھا جو دیکھ نہیں سکتا، بہرا جو سن نہیں سکتا، تو اس کے اپوزٹس جو ہوں گے ان کے بھی درمیان اسی طرح کی نسبت ہوگی کہ جو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. یعنی آنکھوں کانوں کا استعمال کر رہے ہیں. جی سسٹر انیس. سر دونوں کا تعلق مشاہدے سے ہے نا، دونوں چیزیں جو ہیں مشاہدے، جی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. بالکل مشاہدے سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں میں سن کر بھی چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے، دیکھ کر بھی کیا جاتا ہے. تو اس کے درمیان ان دونوں میں بھی ایک مناسبت ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت لی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. اب اس کے اندر بھی یہ یہاں کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. زین للناس حب الشہوات، شہوات کی محبت لوگوں کے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی. اب وہ شہوات کیا ہیں؟ نفسانی خواہشات کے مطابق کیا چیزیں؟ النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث. اب یہ ساری چیزیں ان کے درمیان ایک کامن بات جو ہم لیں وہ کیا ہے کہ انسان کی خواہشات، نفس کی خواہشات کو اگر دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ خواتین اور خواتین ہے تو مرد آپس میں ایک دوسرے کا جو ایک نیچرل اٹریکشن ہے وہ ہے. پلس شادی ہوگی تو اب اس کو جو ہے وہ فخر کے طور پر چیز جو آتی ہے اولاد، اس میں بیٹوں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے. اسی طرح ذهب والفضہ سے مراد مال کا اکٹھا ہو جانا، تو مال بھی فخر و مباحات کا سامان ہے. خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑے، یعنی اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہونا، یہ بھی جو ہے وہ کسی کے مالدار ہونے کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اسی طرح کھیتیاں اور چوپائے، کسی کے پاس بہت سارے مال مویشی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو زندگی کی جو فیسلٹیز ہیں، جو بھی سہولیات ہیں، زندگی کا سامان ہے، اس سامان کو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اس سامان کے تحت جو وہ آ جاتی ہیں. اس میں چاہے بیویاں ہیں، اولاد ہے، سونا چاندی ہے، گھوڑے ہیں، باقی جانور چوپائے ہیں اور کھیتی ہیں. جی ڈاکٹر رخشندہ. شہزاد صاحب جیسے اب یہاں پر ہے نا خیل المصومات، آج کل ہم جی سے وہ برانڈنگ کہہ سکتے ہیں، جو برانڈیڈ چیزوں کا وہ ہوتا ہے. جی برانڈیڈ بالکل ایسی ہے، ایسے ہی نا، بالکل برانڈیڈ چیزیں. خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑے، تو نشان زدہ گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ خود سے کوئی نشان لگا دیے جائے؟ واللہ عالم. نسل در نسل بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو چلتے چلے آتے ہیں، اور اس کے گھوڑوں کی قسموں میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہوتے ہیں جی کہ کچھ خاص قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں کہ باقی پورا گھوڑا ایک ہی کلر کا ہے اور اس کی صرف نہیں وہ ہوتے ہیں ان کی خاص طور پہ بریڈنگ کی جاتی ہے. وہ اعلیٰ نسل کے جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ جو نارمل گھوڑے ہوتے ہیں جو آج کل ہمارے مطلب ٹانگوں وانگوں میں جوتنے والے، وہ نہیں ہوتے، بڑے بالکل اچھے گھوڑے، مربے کھانے اعلیٰ والے نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے. کسی کے کچھ خاص مارکس ہوں گے جی کہ جی یہ مارک اس کے جو ہے پیشانی میں اس طرح سے، باقی پورا گھوڑا بلیک کلر کا ہے، پیشانی میں کچھ تھوڑی سی سفیدی ہے، وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے، یا کوئی بھی نسل کی وجہ سے. جی سر یہ جو ہے نا ایک بڑا کلیئر، یہ بہت کلیئر چیز ہے کہ اگر آپ پرانے زمانے کی وہ دیکھیں نا، کوئی بھی سیٹنگ میں اگر پرانے زمانے کی کوئی بھی ایسی کوئی ویژول دیکھیں، ویڈیو یا کچھ اس طرح کی چیز، تو اس میں
مطلب ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ برانڈ کرتے تھے اس کو اپنے پورے جو یہ تھا جو ہوتا تھا نا پورا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سر جو گھوڑوں کا جو بھی ان کا جو کلیکشن تھی جو اس کو نا وہ ایک آئرن کو ہیٹ کر کے ان کے پیٹ مطلب ایک جگہ پر اس کو مارک کرتے تھے باقاعدہ وہ نشان لگاتے تھے جی ایک ہے نا ایک تو وہ بھی نشان تھے وہ برانڈڈ گھوڑے ویسے بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی اگر ہم پرانے اس زمانے کو دیکھیں آج ایون آج کل بھی جن مطلب جہاں یہ چیزیں ابھی بھی رائج ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ گھوڑوں کو جو ہے وہ اس کی نسلوں کو دیکھا جاتا ہے اور بڑا اس کو میٹر کیا جاتا ہے. ایون آپ یہ دیکھیں گھوڑوں کی تو بات ہم گھوڑوں کی کر رہے ہیں, باقی ہم دیکھیں ہم گھروں میں کچھ پیٹس پالتے ہیں, تو بلی پال لے گا, کوئی کتا پال لے گا, تو گلی میں پھرنے والے کتے بھی ہیں, بلیاں بھی ہیں, اور ہم جو ہے وہ جا کر بازار سے بڑے مہنگے داموں خرید کر بھی لاتے ہیں کتے اور بلیاں, تو فرق تو ہے نا. تو جی سر اب آج کے جو ہے وہ اس کو لیگزس اور رینج روورز اور اس طرح کی چیزوں نے جو ہے بی ایم ڈبلیو اور اس طرح کی چیزوں نے برانڈڈ میں چینج کر لیا, ریپلیس کر لیا ان کو. وہ اب خیر المصومہ سے مراد آج کے دور کی اگر ہم دیکھیں تو برانڈڈ کاریں لے لیں, تو یہ ساری چیزیں. تو بہرحال ان سب چیزوں میں کامن چیز کیا ہے کہ فخر کے طور پر یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے شو کی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کامن چیزوں ملتے جلتی چیزیں, یعنی ان کے اندر ایک کامن بات جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں زندگی کے آسائشیں اور سہولیات ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں اٹریکشن ہے نا جی, ان چیزوں میں اٹریکشن ہے. بالکل ایسے ہی خواہشات کے مطابق ہیں, ان سے ان کی طرف لوگ انسان کے اندر جو ہے وہ فطری طور پر اٹریکشن ہوتی ہے. اچھا جی, ملتے جلتے معنی والے الفاظ کو ملتے جلتے میں, بلکہ یہاں پر تو ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیم ورڈ سے ایک جملہ ایک ورڈ پہ ختم ہوا اور اسی سے اگلا جملہ شروع کیا جائے. جیسے یہ بڑی مشہور آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تو اب پہلے جملے کو دیکھیں تو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, مصباح پہ بات ختم ہوئی, اگلا جملہ شروع ہوا المصباح فی زجاجہ, اور پھر زجاجہ پہ جملہ ختم ہوا تو اگلا جملہ شروع ہوا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تو یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظی خوبصورتیوں میں بھی ویسے آ رہا ہے کہ اس کے نور کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہے جس طاقچے کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے, اور وہ شیشہ ایسا ہے کہ جیسے ایک ستارہ ہے موتی کی طرح چمکتا ہوا. تو بجائے اس کے کہ سیم معنی والا ملتے جلتے معنی والا لفظ لا جائے, اسی بعین ہی لفظ کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی معنی کے اندر ایک زبردست جو ہے وہ پڑھنے اور سننے میں جو ہے وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن آیات کو پڑھتے ہوئے بندے کو ویسی ایک ردھم سا آ جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. تو یہ سارا جو ہے وہ ایک تسلسل سے بندہ ایک ردھم میں پڑھتا اور سنتا چلا جاتا ہے اور اس سے ایک لطف آتا ہے. تو یہ بھی علم البدیع ہے جو کہ کلام کے اندر ایک خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے. چوتھی قسم جو بنتی ہے وہ مختلف چیزوں کو ایک حکم میں جمع کر دینا, یعنی کلام میں مختلف ایسی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا جو ایک دوسرے سے مربوط ہوں, یا تو مرحلہ وار ہوں سٹیپ بائی سٹیپ, یا نتیجہ کے طور پر. جیسے جوانی, فارغ رہنا, مالداری عام طور پر کسی انسان کو بگاڑ دیتے ہیں. اب ایک جملہ بولا جائے, جوانی, فارغ رہنا اور مالدار ہونا عام طور پر کسی انسان کو بگاڑ دیتے ہیں. تب یہاں پر جوانی, فراغت اور مالداری تین چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا اور ان سب پر حکم ایک ہی لگایا گیا کہ یہ انسان کو بگاڑ دیتے ہیں. جوانی میں انسان بگڑتا ہے, فارغ رہتا ہے, فضول کوئی اس کا کام نہیں ہے تو وہ بگڑ جائے گا, اور مال کسی کے پاس زیادہ آ گیا تو یہ بھی بگڑنے کا سبب بن سکتا ہے. تو نتیجہ جو ہے وہ
اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ لے کر چلیں یا اس کو ہم عام طور پر کے حالات کو دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ جوانی میں بھی انسان تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، بھٹکتا ہے. فارغ آدمی بھی جو ہے وہ بھی اگر وہ کسی مثبت مصروفیت میں نہیں لگے گا تو وہ بگڑے گا ہی. اور مالدار اگر ہے آدمی، کسی کے پاس مال آ گیا اور وہ مال آیا بھی اگر مفت میں آ چکا ہے تو مال مفت دل بے رحم تو وہ بگڑے گا ہی. تو ایک حکم لگا دیا گیا کہ یہ انسان کو بگاڑ دیتے ہیں. تو ایک ہی چیزیں، مختلف چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. جیسے اس کی مثال قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، یہ 4 چیزیں ذکر کی، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر. ان سب پر اب ایک حکم لگا دیا کہ یہ سب کیا ہیں؟ رجس ہیں، گندگی ہیں، ناپاک ہیں. من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں. تو ان سب کے اوپر خمر، میسر، انصاب، ازلام دیکھا جائے تو معنی الگ الگ ہیں، بالکل متضاد معنی بھی. ہم اس کو متضاد تو نہیں کہہ سکتے، مختلف معنوں والے ہیں، اور معنوں کے درمیان آپس میں کوئی ربط اس بیسک حساب سے نہیں پایا جا رہا. لیکن حکم کے اعتبار سے ان سب پر ایک ہی حکم دے دیا گیا کہ یہ سارے کے سارے فضول کام ہیں، گندگی کے کام ہیں، شیطانی کام ہیں. شراب، جوا، انصاب کہتے ہیں بتوں کو، اور ازلام جو ہے وہ جوئے کے تیر. یہ وہ ازلام جو ہے آتے ہیں، ہم کسی 7 میں یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ پانسے کے تیر جو ہے وہ ڈالا کرتے تھے قرآن اندازی وغیرہ کرنے کے لیے، جو وہ تیروں کو ڈالا کرتے تھے اور پھر اس سے تیر نکال کر جو وہ قربانیاں دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر ہی. اسی طرح ایک اور مثال، المال والبنون زینت الحیاۃ. اب مال اور اولاد 2 الگ الگ چیزیں ہیں، مال اور اولاد، لیکن دنیا کی زندگی کی زینت ہونے میں دونوں کو اکٹھا کر دیا، ایک حکم میں جمع کر دیا گیا کہ مال اور اولاد. بلکہ یہاں پر مال اور بنون کہا ہے تو بنون کا اگر لفظی معنی لیں تو مال اور بیٹے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے بیٹوں سے مراد اولاد، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، سبھی مراد ہیں. کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے لیے زینت ہیں اور خوبصورتی کا جو ہے وہ سامان. تو مال اور اولاد کو ذکر کر کے انہیں دنیاوی زینت ہونے میں ایک حکم کے اندر جمع کر دیا گیا. 5ویں چیز ہے کہ 2 چیزیں بیان کی جائیں جو بظاہر تو ایک ہی ہوں، پھر ان دونوں چیزوں میں فرق کو بیان کیا جائے. بظاہر تو ایک ہی ہیں لیکن پھر ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کیا جائے. جیسے وما یستوی البحران، اور 2 دریا برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ دریا بحران یہاں دریا ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن آگے ان کے فرق کو بتا دیا گیا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، کہ یہ تو عذب ہے، میٹھا ہے، فرات ہے، ایسا ہے کہ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور پینے والوں کے لیے جو ہے وہ سائغ شرابہ، اس کا پینا جو ہے وہ خوشگوار ہے، پینے کے حساب سے وہ خوشگوار ہے. اور یہ جو دوسرا ہے یہ ملح نمکین ہے، اجاج ترش ہے، اور نمکین کڑوا اور نمکین ہے. تو بیسیکلی 2 سمندر، 2 دریا ہیں، ان کے بارے میں اس سے پہلے ایک بات کر لی جنرل. وما یستوی البحران، دونوں برابر نہیں ہیں 2 دریا. پھر آگے اس کو مزید واضح کر دیا، ان دونوں 2 مختلف چیزوں کے درمیان فرق کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا. اب سمپل بات اگر کی ہے جب وما یستوی البحران، تو بات تو وہاں بھی آگے کہ 2 دریا برابر نہیں ہیں، لیکن اس فرق کو آگے مزید واضح کر دیا عذب فرات اور ملح اجاج کے ساتھ. تو یہ بھی علم البدی اور کلام کے اندر معنوی حسن پیدا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. 6ٹھی چیز ہے اسی چیز کی تمام قسمیں ذکر کر دینا، یعنی کلام میں کسی چیز کی ممکنہ طور پر پائی جانے والی تمام یا زیادہ سے زیادہ قسمیں بیان کر دی جائیں کہ کوئی قسم چھوٹنے نہ پائے. یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اب یہاں تک اگر بات ہوتی تو بھی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے. تو ما یشاء کے اندر ساری چیزیں آ گئی تھیں، لیکن اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کو مینشن کر دیا. یہب لمن یشاء اناثا، کچھ جس کو چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے. وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے کہ بیٹی اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اس کو وہ بانجھ رکھتا ہے. تو اب یہ جو انسانی نسل کا جو نسب اور نسل کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ 4 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو کسی کی صرف بیٹیاں ہوں، یا صرف بیٹے ہوں، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، یا کچھ بھی نہ ہو. تو یہ 4 پاسبل صورتیں ہو سکتی تھیں انسانی تخلیقات کے حوالے سے. تو ان چاروں کو ممکنہ صورتوں کو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر دیا. یخلق ما یشاء میں ایک جنرل بات کی، اور آگے چاروں صورتوں کو الگ سے تفصیل سے ذکر کر دیا کہ ما یشاء سے کیا مراد ہے، کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے تو بانجھ رکھ دے. انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے. تو مختلف چیزوں کو ذکر کر دیتا ہے. پھر اسی طرح دوسری مثال واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اب اس جملے میں بھی بات کر دی کہ اللہ نے ہر چیز کی جو ہے اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے کل دابۃ من ماء، ہر چوپائے کو پانی سے، یا ہر جانور کو جو ہے وہ جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو اب اس کی آگے مزید تفصیل بتا دی ہے. فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. تو دابہ کے اندر جو پاسبل طریقے ہو سکتے تھے وہ یہ 3 ہی تھے، یا تو رینگنے والے ہیں، یا 2 ٹانگوں والے ہیں، اور یا 4 ٹانگوں والے ہیں. تو وہ 3 پاسبلٹیز تھیں، تینوں کو ذکر کر دیا. تو رینگنے والے تو ہو گئے، وہ تو انسان جو ہے وہ آ جائے گا یمشی علی رجلین میں. کیا انسان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یمشی علی رجلین میں جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے؟ جی، یمشی علی بطنہ، یمشی علی بطنہ میں تو آ جائے گا وہ کینگرو. تو چلو کینگرو ہے. چلنے کی اگر بات کریں تو گوریلا اور بن مانس، گوریلا وغیرہ یہ سب 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. گوریلا، بن مانس وغیرہ چلیں وہ بھی 2 ٹانگیں. مرغیوں اور یہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو 2 پر چل رہے ہوتے ہیں. مرغی، بطخ، یہ چیزیں بھی 2 پر. ہاں ایسے تو آسٹرچ بھی آ جائے گا اس میں، وہ بھی اس کی بھی 2 ہی ٹانگیں ہیں. آسٹرچ بھی آ جائے گا. مرغی، مرغی، اچھا مرغیاں بھی تو 2 اس پر چل رہی ہوتی ہیں نا، 2 پنجوں پر. یہ تو پھر سارے آ جائیں گے اس میں، مرغی ہے، مطلب بطخ ہے، سب شامل ہو گئے نا. یمشی علی بہت سارے بطنہ میں پرندے. جتنے بھی پیٹ کے بل چلنے والے ہیں وہ سب آ گئے. یمشی علی رجلین کی بات کریں تو اس میں انسان تو ہے ہی ہے، اور پرندے جب چل رہے ہوں تو وہ موسٹلی 2 اپنے پنجوں پر ہی ہوتے ہیں، چلتے ہوئے، ہوتے ہی 2 ہیں. اڑتے ہوئے کے وقت کو چھوڑ کر، وہ اڑنے والے سے ہٹ کر. اور 4 پاؤں والے تو ہیں ہی ہیں. سر یہ جنوں کے بھی 2 پاؤں ہوتے ہیں؟ جنوں کا کیا کیا جن کیا چلتے ہوں گے؟ کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے جنوں سے، کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے. کبھی دیکھتے ہیں کوئی ملاقات کروانے والا ہو تو. جن تو بغیر پروں کے اڑتے ہیں. شکریہ بھائی نے یہ سوال پوچھ لیا، یہ میرے ذہن میں بھی تھا یہ سوال. آئی سر تھنک میرے خیال سے وہ جن ان ساری کیٹیگریز میں آتے ہیں، 2 پاؤں 4 پاؤں. جی جن کی تو تعریف جو کی جاتی ہے نا اس میں جب مخلوقات کی بحث کی جاتی ہے کہ انسان کیا ہے اور جن کیا ہے اور فرشتہ کیا ہے، تو اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ہوا جسم ناری یتمثل باشکال مختلفہ، کہ وہ ایک ناری جسم ہے. شیپ شفٹرز ہوتے ہیں نا، شیپ شفٹرز ہوتے ہیں کچھ، اس میں سے ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے، تو اس لیے سب آ جائیں گے اس میں. وہ تو مطلب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. خیر، تو بہرحال دابہ میں جو ہے نا وہ سارے آگے تھے، اس کو آگے 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیٹیل سے بھی بتا دیا. 7ویں چیز ہے کہ کلام کو ذکر کرنا، کسی ایک چیز کو، پروسیس کو، اور اس کو ترتیب کے ساتھ، صفات یا کاموں کو فطری ترتیب کے ساتھ، یا جس ترتیب سے وہ کام واقع ہوتا ہے اس ترتیب سے، یعنی فطری بے شک نہ ہو، کوئی کام کیا گیا یا کوئی کام ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا، اس واقعے کو ترتیب کے ساتھ کہ پہلے ایسا ہوا تھا، پھر ایسے، پھر ایسے. اور یہ ہے کہ فطری ترتیب کی مثال ہے والذی خلقکم من تراب. وہ انسان ہے، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے. ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. ثم من علقہ، پھر نطفے سے لوتھڑا بنایا.
ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں وہ نکالتا ہے ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم جو ہے وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتے. تو یہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے، پہلے انسان مٹی ہے، پھر نطفہ، پھر نطفے سے علقہ، پھر علقہ سے طفل. بیچ میں اگرچہ کچھ سٹیپس کو چھوڑ دیا گیا، یہاں پر دوسری جگہوں پر وہ آ گئے ہیں قرآن میں دوسری، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، تو وہ اپنی جگہ پر ہیں. دوبارہ یہاں پر ایک ترتیب ذکر کی گئی ہے کہ پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر طفل، پھر اشد آیا، جوانی آئی اور طاقتور ہونا آیا، اور پھر شیوخ، شیخوخت آ گئی، بڑھاپا آ گیا اور کمزوری آ گئی. تو یہ فطری ترتیب ہے. اور یہ ہے ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا واقع کی ترتیب. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جو ہے وہ اپنی سرکشی سے جھٹلایا پیغمبر کو. اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، تو فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ وسقیا، خبردار خیال کرو تم اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی کا. یعنی اس کو جو ہے وہ تم نے مانگی تھی ایک معجزے کے طور پر، اب اس معجزے کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے پھر پیغمبر کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر یہ ہوا نتیجہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، ان کو ایسا عذاب کا کوڑا برسا. تو اب یہ ساری چیزیں ایک ترتیب سے ہو رہی ہیں. پہلے انہوں نے جھٹلایا، جھٹلانے کے بعد جھٹلاتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا. تو ہم ترتیب کو دیکھیں تو جھٹلایا، جھٹلا کر پھر کہا، نبی نے جب دعوت دی قوم سمود کی طرف کون سے آئے تھے نبی؟ جی حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ صالح السلام. تو صالح علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا جی کہ کوئی اونٹنی اگر آ جائے اس سے، تو وہ اونٹنی بھی آ گئی. جب اونٹنی آئی تو جو ہے وہ اذ انبعث اشقا، اشقا شخص جو ہے وہ ان کا اٹھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ فعقروہا، اس کی اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی جو پونچیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی. تو پھر اب یہ ساری چیزیں ترتیب سے ہی، پہلے انہوں نے مانگا، پھر جب مانگا تو اس کی مخالفت کی. اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، وہ پانی کا مسئلہ ہو گیا کہ پانی ہم پیئیں یا اونٹنی پیے. اونٹ ویسے بھی پانی زیادہ جو ہے وہ پی لیتا ہے، اسٹور کرتا ہے کیونکہ وہ. تو پھر ان سے یہ طے کیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی لو گے. اور وہ جو بھی واقعات ہوئے ہم اس کو تفسیر کے اس میں پہلے سے پڑھ بھی چکے ہیں. تو ایک ساری ترتیب سے سارے واقعات چل رہے ہیں. جب وہ اونٹنی آ گئی تو رسول نے کہا کہ اب اس کا تمہیں خیال بھی رکھنا ہوگا، اس کے پانی وغیرہ کا خیال رکھنا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا. تو جو واقعات ترتیب سے ہوئے ہیں اس ترتیب کے مطابق چیزوں کو پیش کرنا. تو یہ ہے 7واں سورت اور 7ویں قسم علم البدی. 8ویں سورت ہے کہ کوئی سوال کیا جائے اور اس سوال کا جواب بیائی نہیں، اس سوال کا جواب نہ دیا جائے بلکہ اس سے کوئی اور حکمت کی بات بتا دی جائے اسی سوال سے ریلیٹ کرتے ہوئے. مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے اہلہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں کہ یہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ موٹا ہو جاتا ہے، یہ پتلا ہو جاتا ہے. اس میں کیا جو ہے وہ لاجک ہے اور کیا نقطہ ہے اس میں، اس کے کیا پیچھے جو ہے وہ سائنس ہے. تو اب ایک تو یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سائنٹیفکلی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سورج چاند اور زمین کا جب یہ مدار چل رہا ہوتا ہے تو یہ اس اینگل پہ ہوتا ہے تو یہ پتلا ہوتا ہے، یوں آ جاتا ہے. سورج چاند اور جو ہے وہ زمین جب اس اینگل پہ آتے ہیں تو یہ چھپ جاتا ہے، اور ادھر ہوں تو یہ بڑا نظر آتا ہے، پورا نظر آتا ہے. ایک تو یہ جواب یہ تھا. لیکن ان کو اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کہ یہ پتلا، موٹا، چھوٹا، بڑا کیسے ہوتا ہے، ان کو ایک مثبت اور کسی پازیٹیو کام کی طرف لگاتے ہوئے کہا ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے اور حج کے اوقات وغیرہ کو دیکھنے کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ نے ایک جو ہے وہ ہمیں ذریعہ دیا ہے کہ اس چاند کے ذریعے سے ہم رمضان کا تعین کرتے ہیں، ہم سحری اور اس کا کیا کہتے ہیں، ہم اپنے روزے کا، ہم اپنی عیدوں کا اور حج وغیرہ کے ایام کا جو ہے وہ ہم مہینے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اسی چاند کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ بتا دیا.
اب اس سائنس میں نہیں پڑھے کہ یہ ہے کیوں ہے، یہ پتلا کیوں ہے، موٹا. تو سوال تھا چاند کے بارے میں، جواب بھی چاندی کے بارے میں دیا، لیکن وہ جواب ایسا دیا کہ جس میں سے کوئی کام کی بات ملے، کوئی حکمت کی بات ملے. تو یہ بھی علم البدیع کے جو مثالوں میں سے ایک مثال آتی ہے کہ سوال کرنے والوں کو ایسا جواب دیا جائے کہ اسے اس کی توقع نہیں دی. توقع تو اس کی یہ تھی کہ میں نے پوچھا جی کہ یہ موٹا کیوں ہے، یہ پتلا کیوں ہے، اور اس کو آگے سے کہا جائے جی کہ موٹے پتلے ہونے کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اس کا فائدہ کیا تمہیں مل سکتا ہے یا اس کے ذریعے سے تمہیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اسلوب، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونا، اس کو ہم اکثر ویسے ذکر کرتے رہتے ہیں قرآن QC7 وغیرہ میں بھی، کہ قرآن جو ہے وہ اسلوب کو بدلتا ہے. بعض اوقات کبھی کبھار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انداز سے آیات لا رہے ہوتے ہیں کہ غائب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی غائب کے صیغے چلتے چلتے مخاطب کے صیغے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مخاطب کے صیغے چلتے چلتے متکلم کی بات شروع ہو جاتی ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں نظر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، غائب کی بات ہے. اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے. اب یہاں تک باتیں ہو رہی تھی اللہ کے بارے میں. ایاک نعبد میں اسلوب چینج ہو گیا، گویا ہم اللہ سے براہ راست مخاطب ہو گئے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کو نام دیا جاتا ہے بلاغت کی اصطلاح میں التفات، اور یہ ہمیں قرآن میں جا بجا نظر آتا ہے، بہت ساری جگہوں پر نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور مختلف اوقات میں نظر آئے گا. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ان الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی. اور بعض جگہ وہ کہتے ہیں اہل الکتاب، کتاب والے. تو اہل الکتاب اور اوت الکتاب، اور آتو الکتابہ اور اوت الکتاب، یہ دو ٹرم دو طریقے سے استعمال کیا گیا. تو وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ بیان جب کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک ہڈن میننگ اور مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ہم نے آئی تھنک کسی 4 میں یا 3 کے اندر ہم نے اس چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کسی جگہ پہ، کہ اوت الکتاب اور آتیناہم الکتاب، یہ دو جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ اللہ کے. ایک یہ کہ آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، اور یہ اوت الکتاب، وہ کتاب دیے گئے. تو آتیناہم الکتاب جب کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک طرح سے توجہ کے ساتھ، مہربانی اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہم نے دی ہے، ان کا ایک اپنے ساتھ ریلیشن رکھتے ہوئے. اور جہاں پر اللہ کی طرف سے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے ناراضگی والا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ پیچھے جرائم ذکر کیے گئے، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو پھر وہاں پر آتیناہم الکتاب نہیں آتا، پھر اوت الکتاب آ جاتا ہے وہاں پر. تو یہ بھی ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونا. ٹھیک ہے جی. اور اسی کی ایک اور مثال، واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت، اور اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثير سحابا، پھر وہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، فسقناه الى بلد میت، پھر ہم اسے ہنکا کر ایک مردار شہر تک، مردہ یعنی قحط کی وجہ سے جو مردہ ہو چکا ہے اس کی طرف ہم ہنکا کر لے جاتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. كَذَلِكَ النُّشُورُ، بس اسی طرح انسانوں کی بھی دوسری زندگی ہوگی، دوبارہ اٹھایا جانا ہوگا. تو یہاں پر ابتدا کی ہے واللہ الذی ارسل، وہ ہے اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اور وہ بادلوں کو اکٹھا کر کے لے آتی ہیں. اب اللہ سقنا سے مراد سقنا، ہم اس کو جو ہے وہ ہنکا کر لے جاتے ہیں، اور احیینا، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. یہاں اور اللہ مراد ایک ہی ہے، صرف معنی کا اور اسلوب جو ہے وہ بدلا ہے. تو پہلا اسلوب غائب کی ضمیر والا ہے کہ اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر متکلم کے اسلوب میں اس کو لے کر آ گئے ہیں کہ ہم ہی ان بادلوں کو بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور زمین کو زندگی بخشتے ہیں. تو کلام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی اگر اس کو اسی انداز سے رکھتے، تو although مفہوم کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن جب یوں باتیں چینج کی جاتی ہیں، ہم ایون اردو کے اندر ہم اپنی عام بات چیت میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم
جو ہے وہ متکلم کی بات کرتے کرتے اچانک غائب کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یا غائب کے حوالے سے بات کرتے کرتے مخاطب کو سامنے رکھ لیتے ہیں، تو کلام کے اندر ایک تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر اس کی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو ارسلہ غائب کی بات کی تھی، یہاں ایک ٹائم سے سکنا ہم کرتے ہیں، تو وہ ارسلہ سے کیا مراد تھا اور سکنا سے کیا مراد ہے، تو فوری طور پر اس کے ذہن میں ایک جو ہے وہ اٹینشن ہوگا اور وہ غور کرے گا، اور اس غور کرنے کے اس کو پتہ چلے اچھا بات وہاں پر بھی وہی اللہ ہی کی ہے، یہاں بھی اللہ ہی کی بات ہے، صرف اسلوب کو بدلا گیا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کے پہلو نکلیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم سب لوٹ کر جانے والے ہو. اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، ساری بات کی نا، میں عبادت کروں، اس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جاؤں گا، لیکن لوٹنے کی بات جب کی تو سب کو مخاطب، سب کو وہ کر لیا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر بات سمپل کرتے چلے جاتا، کوئی کہتا مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے یہ کیا، اور جس کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے، تو شاید سننے والوں کی توجہ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہوئے معاملات جو بھی ہے تم کرتے رہو. لیکن جب جملے کو یوں بولا گیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا رب ہے، جو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹ کر جانا ہے، تو جب تمہیں بھی لوٹ کر جانے کی بات ہوگی تو سننے والے کے ذہن میں فوراً ایک جو ہے وہ فکر پیدا ہوگی کہ اچھا یہ میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، میں نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر میں بھی سوچوں اور غور کروں اس بات پر. تو مخاطب کے ذہن کے اندر فوری طور پر ایک تحریک پیدا ہوگی، حرکت آئے گی، اور کیا ہوگا وہ ہم جو کسی ون میں پڑھتے تھے کہ جب وہ سیلز آپس میں ٹکرائیں گے اور بجلیاں چمکیں گی، اور اس چمکنے کی وجہ سے بات کو یاد بھی رکھا جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کے پہلو بھی نکلیں گے. اسی طرح ایک اور مثال وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم سب توبہ کرو اس کی طرف، اور پھر آگے کہہ دیا ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم اور ودود ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تمہارا رب کوئی اور ہے اور میرا رب کوئی اور ہے، بلکہ یہاں اپنائیت والا اور جو ہے وہ ایک عنصر آ گیا جب، تو مطلب یہ ہے کہ جس رب سے تم مغفرت مانگ رہے ہو، جس کی طرف تم رجوع اور توبہ کر رہے ہو، وہ میرا بھی رب ہے. یعنی اس رب کی ربوبیت کو سوچتے ہوئے، خیال آتے ہوئے اسلوب کو بدلا گیا کہ میرا رب جو ہے وہ رحیم ہے، مہربان ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. تو جیسے ان کے لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے، مخاطبین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب استغفار کرو اور توبہ کرو، تو گویا اپنے آپ کو گویا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ رب ان کا ہے تو میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، مہربان بھی ہے، تو مجھے بھی استغفار اور توبہ کرنی چاہیے اسی کی طرف، کہ میں بھی اسی کی طرف اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو میں بخشش مانگوں، اور میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا چاہیے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غائب کی بات کرتے کرتے اپنی بات کرتے کرتے مخاطب کو شامل کر لیا ساتھ، تو مخاطب اٹینشن ہو گیا. اور کبھی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے جھنجھوڑنے کے لیے اور اپنے آپ کو کرنے کے لیے بھی اس انداز سے جملوں کے اندر جو ہے وہ ایک اسلوب کو سے دوسرے اسلوب کی طرف بدل لیا جاتا ہے. اور 10ویں چیز ہے مبالغہ، اور یہ آج کے اس لیسن کی آخری چیز ہے، اور میرا خیال ہے ہم مغرب سے پہلے اس کو پھر کمپلیٹ کر لیں گے. تو مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی صفت کے کم یا زیادہ ہونے کو اس طرح سے بیان کرنا کہ یا تو انسانی عقل کی پہنچ سے دور ہو یا ناممکن ہو. مبالغہ وہ ایگزیجریٹ کر کے بیان کر دینا. لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا. اور یہ ناممکن بات ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہو جانا ناممکن ترین بات ہے. یعنی اس کی کسی بات کی ناممکن ہونے کوئی ایکسٹریم لیول کو بتانے کے لیے یہ کہہ دیا
کہ کافروں نے ایمان نہیں لایا اور ایمان نہ لا کر بھلے ہی وہ کچھ بھی کرتے رہیں لیکن وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اور سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا یہ محال اور ناممکن بات ہے. تو اس لیے جیسے وہ ناممکن ہے ایسے ہی ان کے جنت میں جانا ناممکن ہے. تو اس سے جو ہے وہ ان کے ایک طرح سے تنبیہ بھی مقصود ہے یہاں پر. اگر ہم دیکھیں تو ان کفار کی مذمت بھی مقصود ہے اور تنبیہ بھی مقصود ہے کہ ان کو دیکھو اللہ کی طرف سے یہ واضح اعلان آ گیا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جو مرضی کر لو, جنت میں نہیں جاؤ گے. ایمان آئے گا تو بات ہوگی جنت میں جانے کی. تو جنت میں ایک طرح سے ان کی جنت میں داخلہ کے ناممکن ہونے کو بتا. اسی طرح اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے, تمہارے نیچے سے بھی, اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے. یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے, کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ احزاب تھا, غزوہ احزاب کے سورہ وقت بقرہ. خندق ہوئی تھی تو جی احزاب میں کیا تھا کہ وہ سارے آگے تھے کہ یعنی باہر سے بھی سارے آگے اور اندر والوں نے بھی جو ہے وہ جو منافقین اور یہ تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ ساز باز کر لی. تو سخت جو ہے وہ مشکل وقت جو ہے وہ تھا. تو اللہ کے بارے میں مختلف باتیں جو ہے وہ تظنون, تم نے گمان کرنا شروع کر دیا, ظنونا مختلف گمان کرنا. تو یا خوف اور روب کی حالت کو کی شدت کو اتنے پیمانے پر, بڑے پیمانے پر پیش کیا گیا کہ گویا کلیجے منہ کو آ گئے تھے. تو کلیجہ منہ کو آنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کلیجے منہ کو, کلیجہ منہ کو آ جانا. کلیجہ منہ کو آنا کیا ہے؟ کلیجہ ویسے تو جو ہے وہ سینے میں ہے لیکن اس خوف کی وجہ سے گویا حلق میں آ چکا ہے. سانس حلق میں اٹک جانا, جیسے ہم اردو میں کہتے سانس اٹک گئی, اور اوپر کا سانس اوپر, نیچے کا نیچے رہ گیا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ایگزیجریٹ کر کے بتائی جاتی ہیں اور کسی چیز کی شدت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. یہ جو ایک اور بھی ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ دل اچھل کے حلق میں آ گیا, دل اچل کے حالت میں, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن یہ میں نے پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوئے ہیں یہ واقعات دل اچل کے حلق میں آنے والے, کیونکہ وہ جو اچھا. مجھے ایٹریل فبریلیشن ہوتا ہے نا, جو ہارٹ کا جو پرابلم ہوتا جی ہے جی کبھی کبھی, اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ دل کی دھڑکن ارریگولر اور اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ جو آپ کا یہاں حلق والی جگہ ہے نا, یہاں تک بیٹ اور اس کا جو فورس, اس کا تھرسٹ ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے بھی کہا کہ جو محاورے میں کہتے ہیں نا دل اچھل کے حلق میں آنا, یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی یہ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی ہو میرے رہا ساتھ واقعات ہوئے ہیں یہ. ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے, اللہ بچا کے رکھے, اللہ بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے. تو اب اس کے اندر بھی کیا ہے کہ عام طور پر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل اچھل کر حلق میں آ جائے یا کلیجہ اچھل کر منہ میں آ جائے, بلکہ شدت کو بتانے کے لیے اور اس کے اندر جو ہے وہ مبالغہ کو بتانے کے لیے. پھر ایک اور مثال, یہ ابھی ہم نے جو سورہ مکمل کی ہے میرے خیال سے اسی کی ہے, سورۃ الحج کی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اب وہ پہلی جو مثالیں تھیں یہ یلج الجمل فی سم الخیاط, یہ تو ناممکن ہے, یہ بھی ناممکن ہے, بلغت القلوب الحناجر. لیکن اس میں جو جن چیزوں کے ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے نا, یہ ناممکن چیزوں میں سے نہیں ہے. یعنی یہ قیامت کی ہولناکی کو بتایا جا رہا ہے. اس وقت کیا قیامت کے قیام کے وقت جو زلزلے آئیں گے اور جو حالات پیدا ہوں گے, اس حالات کی طرف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہے, اور حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی, اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے نشے میں بدحواس ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو یہ کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں بعض اوقات حالات کی سختی کی وجہ سے, کہ انسان مطلب یہاں پر چھوٹے موٹے حالات, قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہونے والی ہے, یہاں چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں تو اسی میں ہمیں اس طرح کے کچھ جو مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ لوگ جو کسی آس پاس کا کوئی جو وہ خیال نہیں رہتا اور اپنی جان کے پیچھے اپنی جان بچانے کی خاطر جو ہے وہ بھاگ دوڑ کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ان ممکنات میں سے ہے, لیکن بڑی جو ہے وہ بعید از عقل سی باتیں ہیں کہ یہ
مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ماں ہے، اس کے لیے اس کے بچے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے لیے دل کے قریب نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سختی اس وقت کی ایسی شدید ہونے والی ہے کہ اس وقت وہ ماں اپنے بچے کو بھی بھول بیٹھے گی، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے بدحواس کے جو نشے میں، حالانکہ نشہ نہیں ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ ہے، انسان کی حالت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس وقت کی شدت اور خطرناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں بھی مبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ علم بدی کے یہ 10 جو ہے وہ مانوی حسن کے طریقے چند اہم ہم نے پڑھے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ کتابوں میں اگر دیکھیں تو علم البدی کے اندر جو ہے وہ مانوی حسن پیدا کرنے والے جو طریقے ہیں وہ ویسے تو 23 ہیں، اور لفظی جو محسنات ہیں اس کی 19 صورتیں بنتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا یہ اتنا ہی تھا، علم البدی کے حوالے سے اتنا، باقی انشاءاللہ 2 ہمارے لیسنز اور رہ گئے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اگلے 2 ہفتوں کے دوران۔ کسی کا کوئی کامنٹ، کوئی بات کرنا چاہیں؟ اب یہاں پر کوئی ایسی بات تو تھی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی جائے یا کوئی باتیں سمجھنے والی ہوں، مثالیں تھیں اور مثالوں کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھا گیا ہے۔ اور کوئی بات اگر کسی نے کہنی ہے، کوئی کامنٹ ہے، کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ سر ایک دفعہ یہ سارے پوائنٹس ریوائز کر دیں، میرا 1-2 بیچ میں مس ہو گئے ہیں، کائنڈلی۔ تو بس ہم کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں، اور ریوائز کرنے کے ساتھ ہی پھر ہم کر لیں گے چھٹی، ٹھیک ہے جی؟ تو آج یہ شروع سے 10 پوائنٹ ہیں۔ ابتدا سے ہم نے بات کی تھی بدی سے ہم نے بات کی کہ بدی بدع یبدع کا معنی ہوتا ہے نئی چیز کو پیدا کرنا۔ تو علم البدی کہتے ہیں کہ بیان کے انوکھے اچھوتے انداز کو علم البدی کہا جاتا ہے، کہ بیان کرتے وقت کسی بھی بات کو، مفہوم کو بیان کرتے وقت اچھوتا سا معنی، اچھوتا انداز اختیار کرنا۔ تو کلام کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سننے والے کو اچھا بھی لگے، اور ایک یہ ہے کہ سادہ سی باتیں کوئی کرتا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں خوبصورت الفاظ کو ذکر کیا جائے یا خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا جائے، تو لفظوں کی، جملے کی بناوٹ اور ترتیب ایسی ہو کہ سننے والے کو بھلا لگے۔ تو یہ ہے علم البدی۔ اب وہ حسن جو پیدا کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حسن کبھی لفظوں کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے، یعنی الفاظ مختلف لائے جاتے ہیں، مختلف الفاظ، یعنی الفاظ مثال کے طور پہ جیسے شعروں میں ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیے ملائے جاتے ہیں، تو کبھی اس انداز سے ہوتا ہے، یا ایک ہی لفظ جو ہے وہ جیسے وہ کیا ہے، ربک فکبر، اس میں جو ہے وہ محسنہ لفظیہ پایا جاتا ہے۔ ربک فکبر، اس انداز سے بیان کرنا کہ الٹا پڑھیں یا سیدھا پڑھیں ایک ہی بات بنے، ربک فکبر، حروف کو اگر الٹا کریں یا سیدھا کریں، تو یہ لفظی حسن ہے۔ اور مانوی حسن کے طریقے جو ہے وہ مختلف ہیں، جیسے میں نے بات کی ابھی بھی کہ 23 طریقے ویسے ہیں، ہم ان میں سے چند مشہور لیتے ہیں جو کہ ہم نے 10 دیکھے ہیں۔ پہلی بات ہم نے کی کہ ایک لفظ ہے جس کا ایک تو قریبی معنی ہے جو سنتے ہی فوراً ذہن میں آتا ہے، اور ایک معنی ہے کہ جو ذرا سوچ بچار کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے۔ تو صلیت الظہر فی المغرب، میں نے مغرب میں ظہر کی نماز پڑھی، تو پہلا معنی تو جو ذہن میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ مغرب کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی، یعنی قضا ہو گئی۔ لیکن بات تشویش ذہن میں رہے گی کہ نہیں، مغرب میں ظہر پڑھنا یہ کوئی بات بندی نہیں، کیسے پڑھے، قضا کی ہے کیا نماز؟ تو اب اگر سوچے گا تو بتانے والا، بولنے والا خود بتا سکتا ہے، یا خود اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اچھا مغرب سے مراد آپ کی مغرب کا وقت نہیں ہے، بلکہ مغرب کا وہ مقام ہے جس کو موراکو کہا جاتا ہے، ملک مغرب۔ اسی طرح دوسرا جملہ، یجوز اکل اللیمون قبل العصر، عصر سے پہلے لیمو کھانا جائز ہے۔ اب عصر کی سنتے ہی پہلا خیال اور مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کا وقت، لیکن اب یہاں پتہ چلا کہ عصر کا وقت مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی مطلب بات نہیں ہے ایسی کہ عصر سے پہلے کھا سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہے کہ عصر کے بعد نہیں کھا سکتے؟ حالانکہ عصر کے بعد کھانے کی بھی تو کوئی نہ شرعن ممانعت ہے، نہ کوئی میڈیکلی کوئی ممانعت کی ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ تو پھر سوچ بچار ہوگی، دماغ حرکت میں آئے گا اور سوچے گا، تو پتہ چلا کہ عصر کا ایک معنی نچوڑنا بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا، نچوڑنے سے پہلے بھی
یجوزو سے مراد جو ہے نا یہاں یجوزو وہ جائز ناجائز، وہ شریعت والا جائز ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہاں یصح کے معنی میں ہے. یعنی کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ مطلب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لیمو کو نچوڑ کر ہی استعمال کیا جائے، بلکہ اس کو ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے. تو درست ہے. تو قرآن سے مثال دی انی سقیم. سقیم کا ویسے لفظی معنی جسمانی طور پر بیمار ہونا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں سقیم ہوں، تو مراد جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ اندرونی طور پر روحانی طور پر جو ایک تکلیف اور جو غم ہے، اس تکلیف اور غم کی طرف جو ہے وہ ان کا مقصود تھا کہ تمہارے ان حرکات کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو کہ میرے لیے بیماری ہے، میرے روح کی تکلیف جو ہے وہ اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا. حدیث سے مثال دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ھذا الرجل یہدینی سبیلا، کہ یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب سننے والوں نے ابتدائی جو ہے وہ جو پہلا فوراً مفہوم سمجھ میں آتا ہے راستے سے، وہ سمجھا کہ یہ راستے کے گائیڈ ہیں، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے آخرت کا، ہدایت کا، بھلائی کا اور نجات کا راستہ دکھانے والا ہے. پھر دوسری صورت ہے کہ دو مخالف اپوزٹ معنوں والے الفاظ کو لایا جائے تاکہ دونوں کو مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے. جیسے سردی اور گرمی دو موسم ہیں، تو سردی اور گرمی جب دونوں کو سامنے رکھا جائے گا تو ڈفرینشیٹ کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگ اور پانی، سردی اور گرمی، اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم لیتے ہیں، دن اور رات، صبح اور شام، یا ازداد ہیں، ضدیں ہیں، متضاد چیزیں. تو ایک چیز کو اس کی ضد کے ساتھ جمع کر دیا جائے. تو یہ متضاد آنے والی چیزیں بعض اوقات دونوں اسم ہوں گے، والاول والآخر، اول آخر دو ضدیں ہیں، الظاہر والباطن، ظاہر اور پوشیدہ. اور اسی طرح اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت اور گمراہی. تحسبهم ایقاظا وهم رقود، تو ایقاظ اور رقود، بیدار ہونا اور سویا ہوا ہونا، دو ضدیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سویا ہوا آدمی جاگ بھی رہا ہو، ایسا نہیں ہے، یا تو سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. تو یہ ضدیں ہیں. تو متضاد الفاظ جب لائے جاتے ہیں تو بات کو سمجھنا کلیئرٹی کے ساتھ آ جاتا ہے. اسی طرح ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ظل اور حرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. احیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ سارے ازداد اور متضاد معنی کے الفاظ ہیں. بعض اوقات یہ متضاد آنے والے الفاظ فعل بھی ہو سکتے، اسم بھی ہو سکتے ہیں، دونوں متضاد فعل بھی ہو سکتے ہیں. انہ ہوا اضحک و ابکا، وہ ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وانہ ہوا امات و احیا، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. تو یہ دونوں جگہ پر جو ہے وہ دو متضاد افعال کو لایا گیا، دونوں فعل ہیں. اسی طرح ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو زندہ کرنا اور مارنا دونوں فعل کے طور پر استعمال ہوئے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ملک دینا، بادشاہت دے دینا اور بادشاہت چھین لینا، دو اپوزٹ افعال آگے. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، عزت دینا، ذلت دینا، دو اپوزٹ اور متضاد افعال آگے. اور یہ متضاد الفاظ کبھی حروف بھی ہو سکتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت. جی سر انیس. سر پرمیشن لینا چاہ رہی تھی کہ جو جن کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے وہ چھوڑ سکتے جانا ہیں چاہیں کلاس؟ وہ تو جا سکتے ہیں. جی بالکل جا سکتے ہیں. اب کچھ نیا تو ہونے نہیں والا، جو جانا چاہتے ہیں وہ بالکل جا سکتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت. ویاک، یہاں پر لہا، لام اور علا کی وجہ سے جو ہے وہ معنوں میں تبدیلی آ گئی، اور یہ خوبصورتی ہے کہ لام جو ہے وہ فیور کا معنی دیتا ہے اور علا جو ہے وہ اگینسٹ کا اور ذمہ داری کا معنی دے رہا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو متضاد الفاظ ہیں، ایک اسم اور ایک فعل. او من کان میتن اسم آیا فاحییناہ، اور آگے جو اس کا متضاد لایا ہے وہ اسم نہیں لایا بلکہ فعل لایا ہے. اسی طرح دوسری مثال اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، تو تحیی فعل لایا، اور آگے اس کا جو متضاد ہے وہ فعل کی صورت میں نہیں لایا بلکہ اسم کی صورت میں لیا ہے. متضاد ضدیں بھی آ گئیں اور ایک اسم اور ایک فعل بھی آ گئے.
اور جب یہ متضاد معنی والے الفاظ آتے ہیں تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں، مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں معنی سمپل وے میں یوز ہو رہتے ہیں، مثبت معنی مراد ہوتا ہے، اضحکا و ابکا، وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہنساتا تو ہے رلاتا نہیں ہے، یا وہ زندہ تو کرتا ہے مارتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی کو ثابت کیا جا رہا ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، تو سارے کام کرنے ہی کی بات ہو رہی ہے، اس بات ہو رہا ہے، مثبت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں معنوں کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، تو زندہ ہونے کی بھی نفی اور مرنے کی بھی نفی، سر اذان ہو رہی یعنی ہے، نہ زندگی۔ اچھا، اذان کا بھی وقت ہو گیا، بس ہم نے اس کا وہ تیزی سے کر رہے ہیں، ویسے تو ہم کمپلیٹ کر ہی چکے ہیں، کوئکلی میں جلدی جلدی چلتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ ہم اس کو مغرب کے بعد ہمیں دوبارہ آنے اور ایک ہی دفعہ فری ہو کر چلیں۔ اور کبھی یہ دونوں کی نفی کرتا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اور شونی یہاں پر اس بات ہے، پہلے لفظ میں نفی کی جا رہی ہے، دوسرے میں اس بات ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ملتے جلتے معنی والے الفاظ کو جمع کیا جائے اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، بارش، پانی اور سردی، تو بارش، پانی اور سردی میں کوئی نہ کوئی ایک ربط پایا جاتا ہے کہ بارش سے پانی آتا ہے، پانی سے پھر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سردی۔ تو ذہب والفضہ، سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا تو اس میں کیا ہے، مال ہونے میں ان کی آپس میں مناسبت ہے۔ شمس والقمر، تو یہ اوقات کا حساب اور روشنی وغیرہ دینے میں آپس میں ان کی جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ سمیع اور بصیر، سننے اور دیکھنے میں مناسبت، مشاہدہ دونوں صورتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں جو آئی ہیں، النساء والبنین والذهب والفضہ والخیل والانعام والحرث، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ضروریات زندگی ہیں، دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور یہ ان چیزوں کی طرف لوگ جو ہے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ملتے جلتے والے کے بجائے سیم الفاظ کو ریپیٹ کر دیا جائے کہ ایک بات ایک جملہ لفظ پر ختم ہوئی تو اسی سے اگلا بات شروع کی جائے، جیسے مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اور المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کانار۔ اور چوتھی صورت ہے کہ مختلف چیزوں کے ایک حکم میں جمع کر دینا، تو جیسے الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کا ایک ہی حکم ہے کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، ناپاکی ہے۔ المال والبنون، مال اور اولاد، ان کا ایک ہی حکم ہے، یہ کیا ہے، زندگی کی، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اور پانچویں صورت ہے فرق بیان کرنا، پہلے ایک جنرل بات کی، پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق بیان کر دیا، بحران، دونوں برابر نہیں ہیں، پھر دونوں برابر کیسے نہیں ہیں تو اس فرق کو بیان کر دیا، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ اور کسی چیز کی تمام اقسام کو بیان کر دینا یا زیادہ سے زیادہ، جیسے یخلق ما یشاء، وہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے، پھر پیدا کرنے میں اناث، ذکور، ذکران، اناثہ، عقیم، ساری پاسبل قسموں کو بتا دیا۔ اور اسی طرح کہا کہ سب دابہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر اس دابہ کی ساری قسموں کو ذکر کر دیا کہ کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ، کچھ 4 پاؤں پہ، اور ترتیب سے ذکر کرنا، انسان مٹی سے، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر بچہ، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا، تو ایک فطری ترتیب کو ذکر کیا۔ واقعاتی ترتیب کو ذکر کیا کہ قوم ثمود نے جھٹلایا، پھر ایک جو ہے وہ سرکش شخص اٹھا اور اس نے ناقۃ اللہ کو جو ہے وہ قتل کیا، اور پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور تہس نہس کر دیے گئے۔ اور کسی سوال کے جواب میں کوئی حکمت سے بھرپور جواب دے دینا، جیسے یسألونک عن الاہلہ، سوال یہ تھا کہ یہ چاند بڑھتا گھٹتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو جواب دے دیا کہ گھٹنے بڑھنے کی وجوہات کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اس سے ہم فائدہ کیا لیتے ہیں، کہ ہم اوقات کا تعین کرتے ہیں اور حج کے اپنے ایام کو دیکھتے ہیں، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، غائب سے مخاطب، مخاطب سے متکلم، متکلم سے غائب، یہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، اللہ الذی ارسل، غائب تھا، سقناہ وأحیینا۔ سوری سر، 8واں کیا تھا وہ 8واں؟ جی جی جی، کہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ چاند چھوٹا ہے، بڑا ہے، کبھی پتلا ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو جواب یہ دیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پتلا بڑا کیوں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ اس کا بڑھنا اور گھٹنا جو ہے اس کا فائدہ دیکھو، کہ وہ فائدہ کیا ہے، کہ انسان اس سے اپنے مواقیت کا اندازہ لگاتا ہے اور حج کا اور رمضان اور ان چیزوں کا جو ہے وہ تعین کر لیتا ہے۔ تو بات کا جواب اسی پیرائے میں رہتے ہوئے دیا، لیکن جو سوال تھا اس کا ایگزیکٹ اس جواب کی توقع نہیں تھی،
شاید سوال کرنے والے کی توقع یہ ہو کہ وہ یہ بتایا جائے کہ یہ بڑھنا اور گھٹنا کیوں ہوتا ہے، کہ یہ ابتدائی تاریخوں میں یہ پتلا ہوتا ہے پھر یہ موٹا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجوہات نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے، پتلے اور بڑے موٹے ہونے میں ہمیں جو ہے وہ کیا فائدہ مل جاتا ہے، تو اس فائدے کی طرف توجہ دلا دی۔ اسی طرح لا اعبد الذی فطرنی، تو اعبد بھی متکلم کی بات، فطرنی بھی متکلم کی بات، لیکن آگے کہا ترجعون، تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے، تو یہ مخاطبین کو بھی متوجہ کرنے کے لیے اس انداز سے اسلوب بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح استغفروا ربکم، تم سب توبہ کرو، اپنے رب کی بخشش مانگو، اور ان ربی رحیم ودود، تو اپنے آپ کو بھی گویا تنبیہ کرنے کی خاطر کہہ دیا کہ مجھے بھی رحم اور محبت کی امید رکھتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے، اور مبالغہ بعض اوقات یا تو ناممکن اور بعض اوقات انتہائی مشکل طریقے سے یا ما فوق العقل سی بات کے انداز سے جو ہے وہ بیان کرنا، جیسے کہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے، اور بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گیا، کلیجہ منہ کو آتا نہیں ہے لیکن یہ شدت کو اور روب کی اور خوف کی شدت کو بتانے کے لیے اس انداز سے یوز کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کی ابتدائی آیت میں کہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ خواتین اپنے جو ہے وہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی بھول بیٹھیں گی، اور حاملہ اپنا جو ہے وہ حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ نشے میں بدحواس نظر آئیں گے۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام، تھینک یو سر۔